اس نے یہ کہا کہ عدالت یک طرفہ کھلا دے سکتی ہے عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے, کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر, پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں, ہم شرطیں نہیں لگاتے, دھاڑ تھلے. دھاڑ تھلے تو دھاڑ تھلے, ہم منگول ہیں, ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولوں کے ہاتھ لگے تو آٹے سارے بابے. شرطیں کیوں لگاتے ہو, شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. اور پھر منگول, حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے, تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی, دادا بھی حنفی. مشکات کی پہلی جلد میں اس نماز استخارہ والا چیپٹر نکالیں. صحیح بخاری سے وہ حدیث مشکات کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے جس میں استخارہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس میں واضح الفاظ ہے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اس میں عشاء کی کوئی شرط نہیں, کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے, یا فرض نماز کے علاوہ کسی بھی وقت آپ جو 2 رکعت نفل پڑھیں, اس کے بعد دعا استخارہ کریں. اور اس استخارہ کی دعا میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے میری دین دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دے, اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے, اور مجھے اپنی رضا پہ راضی بھی کر دے. یہ دعا ہے بس, یہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ خواب میں اشارہ آئے گا یا کوئی رنگ دکھائی دے گا. اگر وہ رنگ دکھائی بھی دے تو اس کا کوئی استخارے سے تعلق نہیں ہے. استخارہ تو بیسیکلی نماز پڑھ کے ایک دعا ہے جس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے آسان ہے تو اسے آسان کر دے, ورنہ اس کو میرے اعتبار سے ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ حالات و واقعات ایسے بنائے گا کہ وہ کام آپ کا مکمل نہیں ہو پائے گا اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر آپ کے لیے اچھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسانی کر دے گا. یہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. یہ باقی کچھ بھی نہیں ہے, یہ خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. ان سے پوچھیں نا کہاں لکھا ہوا ہے, بس انہوں نے ضرب تقسیم خود سے جوڑی ہوئی ہے ساتھ. یہی تو مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ دین کے اندر خود سے چیزیں داخل کرتے ہیں اور الٹا ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں, ہم تو یہ سنا ہے. بھائی جو تم نے سنا ہے وہ تو کہیں لکھا نہیں ہوا, ہم تو جو آپ کو ایک ایک بات بتا رہے ہیں لکھی ہوئی ہے, اور اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں, ان کتابوں سے بتا رہے ہیں جو آپ کے درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں. مشکات شریف آخری سال میں دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے, بخاری مسلم الگ سے بھی پڑھائی جاتی ہیں, لیکن وہ بس دورہ حدیث ہوتا ہے, سلیکٹیو اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کے 2 سوال ہو گئے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ابو جہل بھائی ہیں, محمد ابو جہل بھائی. السلام علیکم, اپنا مائک ان میوٹ کریں بھائی, کہاں سے ہیں آپ, اور لائیو ہے سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نام کیا آپ کے ماں باپ نے رکھ دیا بھائی, میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ نام. یہ تو ابو جہل ہی پڑھ دینا کسی نے اس کو, پھر آپ کیا کریں گے؟ علی بھائی اب کیا کریں, اب نام رکھ دیے. نام کیا ہے ویسے آپ بتائیں نا, آپ کا نام ہے تو ہم آپ سے ہی پوچھیں گے نا میرے بھائی. ابو جہل ہے, ابو جہل. تو یہ اصل میں لفظ ہے ابو ذر, ابو ذر غفاری والا رکھا ہوگا. جی جی, اس میں اب کیا ہو گیا کہ آئی ڈی میں ابو جہل ہو گیا نا, اسی لیے تھوڑا دقت ہو جاتا ہے. اب چینج کروانے کے لیے سب آئی ڈی وغیرہ میں سب مل گیا. یہ ہے ابو ذر, ذال را, یعنی ابو ذر غفاری کی نسبت سے. تو وہ میرے خیال ہے جس طرح انڈیا میں اردو کا بھی بہت مسئلہ ہے نا لوگوں کو, وہ ابو ذر کو ابو جہل پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح وہ گاف اور کاف کا فرق بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے تو اوورآل لگا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی اردو زیادہ ہی بہتر ہے. اگر آپ ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کے لوگوں کی اردو زیادہ اچھی ہے. جی جی, تو علی بھائی ہم نیپال سے ہیں, انڈیا سے نہیں, نیپال سے. اچھا نیپال سے. نہیں انڈیا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے, یہی اس طرح کے نام چل رہے ہوتے ہیں. اچھا نیپال سے, نیپال سے رہنے والے آپ سے انڈیا سے مائگریٹ ہو کے گئے ہیں؟ جی بارڈر کے قریب ہے نا, اسی لیے. اچھا ٹھیک. اچھا سوال کریں اپنا. جی جی, سوال میرا یہ تھا علی بھائی کی جیسے کہ وراثت کے حوالے سے تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ کماتے ہیں, جیسے 4 بھائی ہم لوگ ہیں, 5 بھائی ہیں, تو بڑا بھائی ہم گھر کے, ٹھیک ہے, تو کما رہے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ سیونگ بھی کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ سیونگ کرنے کے بعد اگر میں کوئی چیز خرید رہا ہوں, جیسے کہیں جگہ لے لیے, یا کوئی کمپنی کوئی فیکٹری کھول لیے, یا کوئی دکان کھول لیے, تو اگر میرا بھائی, اگر جوائنٹ فیملی سے ابھی میں ہوں, بعد میں میرا بھائی بولے کہ نہیں اس میں سے مجھے بھی چاہیے, تو کیا اس کو دینا پڑے گا؟ کمایا کس نے؟ جی وہ میں نے کمایا ہے. ہاں, تو جو باقی آپ کے اوپر آپ کا بھائی کچھ لگا بھی رہا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں, وہ بھی خرچہ کر رہا ہے, جیسے کہ میں بھی فیملی پہ کچھ خرچہ کرتا ہوں اور کچھ سیونگ کرتا ہوں, وہ بھی کچھ خرچہ کرتا ہے, یا کچھ وہ زیادہ خرچہ کرتا ہے یا میں کچھ زیادہ خرچہ کر دیتا ہوں. نہیں یہ تو آپ کو طے کرنا ہے نا میرے بھائی, یہ تو آپ کا آپس کا معاملہ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے خرچے میں زیادہ کنٹریبیوٹ آپ کا بھائی کر رہا ہو, پھر تو وہ کہے گا کہ میں گھر پہ زیادہ رقم میں لگا رہا ہوں تو مجھے اس میں سے دو, ہی آپ آپس میں طے کریں.
ان پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ کماتے ہیں اس کے مالک آپ ہیں, جو وہ کماتا ہے اس کے مالک وہ ہیں, ایک دوسرے سے آپ لے نہیں سکتے. لیکن اگر کہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو پھر آپ کو خرچہ بھی برابر کا ہی کرنا ہے نا, یہ تو نہیں کہ خرچہ آپ کا بھائی کرتا رہے اور آپ پیسے جوڑتے رہے, یہ آپ نے خود طے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ کوشچن کریں. جیسے کہ طلاق بولا جاتا ہے کہ میں طلاق دے دیا بیوی کو, جیسے بولا جاتا ہے طلاق دے دیا تجھے, تو یہ ہندی میں بھی بولنے پہ ہو جاتا ہے, اور جیسے نیپال کا بھاشا نیپالی میں بھی دینے پہ ہو جاتا ہے, یا صرف طلاق بولنا پڑتا ہے؟ طلاق لفظ جو ہے وہ چاہے اس کو طلاق کو جیسے یہ ابو ذر کو ابو جل بھی کوئی بول دے, طلاق کو طلاق کوئی بول دے, کوئی بھی غلط طریقے سے لفظ اگر طلاق والا ہی لفظ بول رہا ہے نا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو علی بھائی اسے ہندی میں کیسے یوز کیا جائے گا؟ ہندی کا تو مجھے نہیں پتا, اردو میں تو طلاق ہی کہتے ہیں. طلاق تو آپ نے طلاق کیوں دینی میرے بھائی, کیا غلط کام کرنے لگے آپ؟ نہیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بول دیتا ہے نا, جیسے ہم لوگ کے بھاشا میں تو یہ طلاق بولنے پر ہی ہوگا, یا ہم لوگ کے بھاشا میں بھی اگر کوئی نہیں بول دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں نہیں رکھنا ہے, چھوڑ دیا, یا نہیں رکھوں گا, ایسے بول دیتا ہے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو طلاق تو نہیں ہوتی نا, چھوڑ دیا طلاق ہو سکتی ہے. طلاق کے لفظ سے علاوہ اگر کوئی آپ لفظ بولتے ہیں تو پھر آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ یہ چھوڑ دیا سے مراد طلاق لے رہے ہیں یا ویسے محاورتاً بات کر رہے ہیں. اگر نیت تھی 3 طلاق کی اور بیوی کو کہا کہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی, اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس طرح کہنے سے طلاق نہیں ہوگی. طلاق کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے طلاق دینے میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. سوال ہو گئے ابو ذر بھائی, جزاک اللہ. اوکے, اللہ حافظ. حافظ نعمان بھائی ہمیں جان کے السلام علیکم. حافظ صاحب آپ آن لائن ہیں, علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں, آپ لائیو ہیں. 1 منٹ اپنا مائک ادھر سے ان میوٹ کریں نا آپ. السلام علیکم علی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کہاں سے ہیں آپ؟ میں علی بھائی آئرلینڈ سے ہوں. تو لاسٹ منتھ میں آیا ہوا تھا پاکستان, سو آپ سے مل کے گیا تھا, اکیڈمی میں آیا تھا. تو آئی تھنک سیشن تھا 117 سیشن تھا. ٹھیک ہے, اپنا سوال کریں. اچھا, تو علی بھائی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم سیونگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ, جیسے میں نے آپ سے بھی ایک حدیث سنی تھی, آپ بھی بتا رہے تھے کہ چھوڑ کے جانا چاہیے بچوں کے لیے, یا مطلب اس طرح سے آپ کو تھوڑا کرنا چاہیے. بٹ اگر ہم صحابہ کرام کی لائف دیکھیں, فار ایگزامپل حضرت عمر کی لائف دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو وہ جب دنیا سے گئے ہیں, یا موسٹلی صحابہ جو دنیا سے گئے ہیں, تو وہ تو ایسا کچھ چھوڑ کے نہیں گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ بہت زیادہ جائیداد یا کچھ ایسے نہیں تھا. تو اس کے لیے ہمیں کیا فالو اپ کرنا چاہیے؟ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھنک سو, آئی ایم ناٹ شیور بٹ یو پروبیبلی نو, کہ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ کو اچھا پہننا چاہیے, پیسہ تھوڑا شو آف کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے, تو آپ کو نظر آنا چاہیے. یہ آپ نے 5-6 باتیں میرے بھائی مکس کر دی ہیں, سوال تو ایک ہوگا نا. جی, سوال آپ پوچھیں. بس سوال یہی ہے کہ کیا ہمیں سیونگ کرنی چاہیے, اور اگر تو کرنی چاہیے تو پھر اگر جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اس چیز کو فالو اپ کیوں نہیں کیا, اسپیشلی حضرت عمر؟ کیا ہے میرے بھائی, کیا ہے, آپ کو غلط بتایا گیا ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا, میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن چند ہستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ان کی زندگی زہد میں گزری, لیکن صحابہ کرام اپنے پیچھے ایک ویلفیئر اسٹیٹ چھوڑ کے گئے تھے, جس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتی تھی. آج کل اسٹیٹس اس طرح کی نہیں ہے, شاید یورپ امریکہ میں کسی درجے تک ہو, میجورٹی جگہ پہ تو ایسی صورتحال نہیں ہے, لہٰذا وہ اگزامپل دینا تو اس اعتبار سے بنتا نہیں. دوسری بات یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ میں اب مر جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام میری عادت کو آئے, تو میں نے کہا یا رسول اللہ, میں چاہ رہا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے, تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں, کیونکہ بیٹی کی تو شادی ہو جانی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے کہا میں 2/3 مال کر دیتا ہوں, 1/3 اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. پھر کہا آدھا مال, اس کی بھی اجازت نہیں دی. بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت دی کہ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے, 2/3 اپنی اولاد کے لیے, اور وہ اولاد بھی ایک بیٹی تھی, اس کے لیے چھوڑ کے مرو. پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے, تو اس کے لیے چھوڑ کے مرو. تو یہ تو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. باقی آپ علیہ السلام کا یا چند صحابہ کا زہد اختیار کرنا وہ شریف فتویٰ نہیں ہے,
وہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, پھر سرکمسٹانسز والا معاملہ بھی ہے. اب نبی الاسلام جب اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پیچھے نبی الاسلام کے لیے مال غنیمت میں سے اہل البیت کو تو حصہ پہنچتا تھا نا, تو ان کا سورس آف انکم کا تو بندوبست کیا ہوا تھا نا ابو الاسلام نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی نبی الاسلام کی بیویوں کو خرچہ دیتے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد, تو پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا تھا نا. اور باقی جو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کی عموماً سارے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا زہد والا, یعنی صحابہ کرام کی تو بڑی بڑی جائیدادیں بھی تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو بہت زیادہ, یعنی بخاری میں جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بتاتے ہیں, تو وہ تو ان کے وہ ایسٹس جو ان کے پاس یعنی لوگوں نے رکھوائے ہوئے تھے مانتن, ان کی جو مالیت ہے وہ اربوں میں ہے, کروڑوں میں نہیں ہے, اربوں میں, بلینز میں, کیونکہ اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے, اور وہ سارا انہوں نے خرچ دیا ہوا تھا. اب واللہ عالم انہوں نے مطلب رشتہ داروں کو دیا, غریبوں پہ لگایا, کس طریقے سے خرچ کیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد جو ہے نا میرا قرض تم نے اتارنا ہے. تو یہ اس طرح بھی معاملہ نہیں ہے جس طرح آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں یہ لوگ, اس طرح نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی اس طرح کی ہے. ان کی آپ سٹینڈرڈ دیکھیں ذرا لائف کا, ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 20,000 25,000 ہیں پاکستانی علماء کی, اور ان کا آپ رہن سہن دیکھیں تو یہ 1 گھنٹے میں 25,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, ایک دن میں نہیں. بالکل, یعنی میں آپ کو بتاؤں, میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی ہم تو صرف چیریٹی میں جو ہے نا 5-10 لاکھ روپیہ تو مہینے کا چیریٹی میں دیتے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ یار اس بندے کی ایک مسجد میں, جامع مسجد کا خطیب ہے, اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی کوئی جامع مسجد ہونا تو 30-40 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں بنتی جامع مسجد کے خطیب کی, اور وہ کہہ رہا ہے میں 5 سے 10 لاکھ روپیہ تو انجینئر صاحب صرف چیریٹی میں دیتا ہوں. تو جو 5 سے 10 لاکھ روپیہ مہینے کا چیریٹی میں دے رہا ہے وہ اپنے اوپر کتنا لگا رہا ہوگا. اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تیری تنخواہ جو ہے وہ تو مہینے کی 50,000 بھی نہیں بنتی, تو 10 لاکھ روپے کہاں سے چیریٹی میں خرچ کرتا ہے؟ اپنی جیب سے نہیں کر رہا, وہ لوگوں سے لیتا ہے. ٹھیک ہے, 30-40 لاکھ روپے لیا, 10 لاکھ خرچ کر دیا, 20-30 لاکھ اپنے اوپر لگا لیا. اس کا ثبوت ہے کہ گاڑیاں انہوں نے کروڑوں میں رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پورے اسلام آباد کے ائمہ مساجد اور خطباء کی تنخواہیں بھی جمع کی جائیں پھر بھی ایک گاڑی نہیں وہ لی جا سکتی جو ان خطیبوں نے ایک گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. مطلب جتنا میں ان کے اوپر غصہ ہوتا ہوں نا, اگر آپ لوگوں کو ان کی ریئلٹی پتہ چل جائے نا تو آپ کے انجینئر صاحب 100 دفعہ صبح ان پہ قنوت نازلہ پڑھیں, 100 دفعہ شام کو, تب بھی کام ہے ان کے لیے, مجھے جو ان کی ریئلٹی پتہ ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ دین کا یہ جنازہ جو نکلا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اسی وجہ سے ہے نا. یہ کسٹوڈین تو یہی ہے نا, جب ڈرائیور جو ہے وہ نشہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, تو آئے دن آپ کو روڈ لائنر جو ہے ٹھکتی ہوئی نظر آئیں گی, تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے اس قسم کے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں نا مسلمانوں نے اپنے. جی سیکنڈ کوسچن کریں اپنا. سیکنڈ کوسچن علی بھائی یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ, آواز کم آ رہی ہے آپ کی. اچھا اب آ رہی ہے ٹھیک سے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے. اچھا, ابھی میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ فارن میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں بھی لوگ رہ رہے ہیں, تو جو لوگ صرف اپنے اعمال کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, اپنے دین اسلام کے ارکان فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, کیا ایک مسلمان کی زندگی میں تبلیغ بھی ایک فرض ہے؟ اگر وہ فرض ادا نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ جیسے میں کل مولانا اسحاق صاحب کا بھی بیان سن رہا تھا, تو وہ کہتے جن فتح مکہ کے بعد کچھ اس طرح سے بتا رہے تھے, جو صحابہ نہیں, یا جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے, یا جنہوں نے تبلیغ یا جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کوششیں نہیں کی, وہ منافق ہیں یا کچھ اس طرح سے بول رہے تھے. چلے وہ تو مجھے نہیں پتا کیا بولا ہے, ان کی طرف تو میں کوئی بات منسوخ نہیں کرتا. آپ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر اوبلیگیشن ہے, ذمہ داری ہے پرائمری, وہ قرآن میں آ گیا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب اس سے ہٹ کے بڑے لیول کے اوپر کام کرنا یہ عام مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ لاتو واقعات دے گا اس نے وہ کام کرنا ہے. جس طرح ہم نے ائمہ مساجد خطباء رکھے ہوئے ہیں, وہ دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں, ان کی تنخواہیں ہم لوگ دیتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے لیول کے اوپر تبلیغ کا کام کریں گے. اور جس بڑے لیول پہ ہمارے پلیٹ فارم کی آواز پہنچی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد کسی کے ساتھ ہو تو وہ ہو سکتا ہے, ادروائز ایک انسان کتنی محنت کر سکتا ہے. تو ہر بندے نے تو انجینئر محمد علی مرزا یا ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی تو نہیں بننا, یا مولانا اسحاق. یہ تو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرمائے گا اس کو اپنے دین کے لیے اس اعتبار سے قبول کر لے. عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حلقہ اثر میں
اپنے دوست احباب میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے بس ان تک اپنی بات پہنچائے. ہر بندے دوسرے بندے تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے. آپ کے 2 سوال ہو گئے بھائی. جی 2 سوال پورے ہو گئے نا بھائی. میں نے اتنا کمپریہنسو جواب دیا کہ اس میں اب آپ نے کیا نکالنا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو فرمایا کہ صرف جو ہے وہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آپ رمضان کے روزے رکھیں اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں تو آپ سیدھے جنتی ہیں. تو اس میں تو انہوں نے تبلیغ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ان کو کہ آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے, اپنے آس پاس جو گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ جی وہ میرے بھائی اس میں تو حج بھی کوئی نہیں ہے, اس میں تو حج بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے حج؟ اس لیے کہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم جو بتا رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب ناکام ہے سوائے ان کے جو 4 باتیں پورے کریں گے, ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے. آپ کے تحت تو یہیں پہ دین ختم ہو گیا, لیکن قرآن کہتا ہے یہاں پہ دین ختم نہیں. وتواصوا بالحق, حق بات کی وہ وصیت کرتے رہیں گے, اور وتواصوا بالصبر, اور اس میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پہ صبر کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں وہ بالکل نیچے اسلام کی ہے. اس وقت تو ظاہر ہے ابھی ایک سمجھ لیں اسلام ایوالو ہو رہا تھا نا, ابھی تو نازل ہو رہا تھا نا. آپ مجھے لا کے اس وقت کی کوئی بتائیں کہ جی اب میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں کہ صحابہ کرام نے شراب پی کے غزوہ بدر لڑی ہے. غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد جو شہید ہوئے ہیں وہ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی, اور 6 مہینے بعد ان کی لاش جب قبر سے نکالی گئی ہے بالکل سلامت تھی. تو بھائی شراب حرام نہیں تھی, تو وہ آپ جو فائنل ایوالوڈ دین کی شکل ہے اس میں بات کریں. ٹھیک ہو گیا؟